بھی، ٹھیک ہے، جہارن بھی، اعلانیہ طور پر لہم و اسررت لہم اسرارا، اور چھپکے چھپکے جو ہے میں نے ان کو دعوت دی ان تینوں طریقوں سے، لیکن وہ نہیں مانے۔ فقلت استغفروا ربکم، پس میں نے کہا استغفار کرو اپنے رب کا، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل کرے گا، ویمددکم باموال، اور زیادہ کر دے گا تم کو تمہارے مالوں کے ساتھ، یعنی مزید قوت دے گا، وبنین، اور بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات، اور تمہیں باغات دے گا، باغات تمہارے لیے اگائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وقد خلقکم اطوارا، اور تحقیق اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ٹھیک ہے، تہ بتہ اوپر نیچے۔ وجعل القمر، اور بنایا چاند کو، فیہن نوراً، اس میں نور روشنی کے لیے، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا ایک چراغ۔ واللہ انبتکم من الارض، وہ اللہ جس نے انبتکم من الارض نباتاً، جس نے تمہیں زمین سے سبزہ دیا، زمین سے روزی دی، ثم یعیدکم فیہا، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اللہ جعل لکم الارض بساطا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو۔ قال نوح، تو نوح علیہ السلام نے کہا، ربی انہم عصونی، اے اللہ میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کر دی ہے، واتبعوا من لم یزد، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی ہے جو نہ زیادہ کرے، مالہ، اس کے مال کو، وولدہ، اور ان کے اولاد کو، الا خسارہ، مگر خسارے کا، یعنی انہوں نے اس کی نافرمانی کر لی، شیطان کی، کہ جو ان کے مال اور اولاد میں خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بہت بڑی چالیں چلی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، نہ تم چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا، ود کو بھی نہ چھوڑنا، ولا سواع کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یغوث ویعوق ونسر، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ لوگوں کو، ولا تزید الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں کو نہیں چھوڑا مگر انہوں نے گمراہی میں اضافہ کر کے، ولا تزید، اور نہیں زیادہ کرتا، نہیں ظالموں کو زیادہ کرتا گمراہی میں مگر، ٹھیک ہے۔ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، اور داخل کر دیے گئے آگ میں، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے اللہ، لا تذر علی الارض، نہ تو چھوڑنا زمین پر، من الکافرین، کفار میں سے، دیارن، ایک گھر بھی، انک ان تذرہم، بے شک اگر تم نے چھوڑ دیا ان کو، یضلوا عبادک، وہ آپ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور نہیں جنے گا، الا فاجرا کفارا، مگر ان کی پشت میں سے فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا۔ ربی اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، ولی من دخل بیتیا، اور جو مومن ہو کے میرے گھر میں داخل ہو جائے، یعنی ایمان لے آئے، مؤمناً ایماندار ہو جائے، وللمؤمنین، اور تمام مردوں مومن عورتوں کے لیے، والمؤمنات، مردوں اور عورتوں کے لیے، ولا تزید الظالمین الا تبارا، اور نہ تو ظالموں کو زیادہ کرنا مگر ہلاکت میں۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ذخیرہ الفاظ، یہ تو ہم نے پیچھے سبق سارا پڑھ لیا الحمدللہ، پوری صورت پڑھ لی ہے، تو اب اس کو پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، مشق، پہلا سوال، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا والا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، کس نے بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ کے اوپر رکی اس کا نام تھا جودی پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر قوم کا رد عمل کیا ہوا؟ انگلیاں چبا لیں، انگلیاں آنکھوں کو کر لیں، انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، یہ چوتھے نمبر والا۔ ایمان والوں کو مشکلات میں اختیار کرنا چاہیے اللہ کا
بلکہ صبر اختیار کرنا چاہیے۔ مختصر جواب دیجئے، سورۃ نوح کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ نوح کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر جنہوں نے 950 برس تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا ہے، ان کا تذکرہ اس صورت میں ہوا حالات زندگی۔ سورۃ نوح کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سورۃ نوح کا مرکزی موضوع، جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پوری صورت پڑھی ہے۔ اس پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا مرکزی مضمون حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سورۃ نوح کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ لیں جی، علمی اور عملی نکات۔ سب سے پہلے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے کہ نہ صرف گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی اور ایمان والے مردوں عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 علمی اور عملی نکات ہم نے یہاں سے پڑھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ یہ آپ نے سورت ساری الحمدللہ پڑھ لی ہے، یہ سارا تعارف آپ لکھیں گے۔ ہمیں کس کس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے؟ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مومن مرد اور عورتوں کے لیے، تمام جہان کے مومن مرد اور عورتوں کے لیے ہمیں دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اب درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ اطوارا، مختلف مراحل، طباقاً، تہ بتہ، درجہ بدرجہ، بساطاً، بچھا دیا، فرش، سبلاً، فجاجہ، کھلے رستے۔ ٹھیک ہے جی، درج ذیل آیات کا قرآنی کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ زیادہ کرے گا تم کو، مزید قوت دے گا تم کو مال سے، اولاد سے، اور تمہیں نہریں عطا کرے گا اور باغات اگائے گا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے بنایا اس میں سورج کو، چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے آخری سوال، سورۃ نوح پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ الحمدللہ آپ لکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پوری سورت کو لفظ بلفظ پڑھ لیا ہوا ہے۔ آج کا سبق ہوا یہاں پہ ختم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی صورت میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔